سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الوجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم أما بعد کیونکہ یہ اصلاحی مجلس ہے، فکر اصلاح کے لیے ہم لوگ جمع ہیں. اللہ پاک ہماری بھی اور تمام امت کی اصلاح فرمائے. اصلاح کہتے ہیں کہ بندہ ظاہر اور باطن سے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے لگے، اس کو اصلاح کہا جاتا ہے. اصلاح ہو گئی بندے کی، ٹھیک رخ پہ چلا گیا. ویسے تو بہت طریقے ہیں اس کے، بزرگوں نے، اولیاء اللہ نے مجاہدات کے طریقے بیان فرمائے ہیں. اس میں ایک بڑا مفید طریقہ ہے اصلاح کرنے کا. اگر انسان فکر رکھتا ہو کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے تو یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے. وہ ہے خود کسی وقت بیٹھ کے تھوڑا سا آدمی اپنے بارے میں سوچنا کہ میں کس جگہ پر ہوں اس وقت اور کیا میری حالت ہے. یہ جو ایک طریقہ ہے اگر بندہ اختیار کر لے تو الحمدللہ آہستہ آہستہ بہت جلدی اس کی باطنی کی اصلاح ہو جاتی ہے. اس میں کوئی زیادہ مجاہدہ بھی نہیں لگتا، کوئی زیادہ تکلیف بھی نہیں محسوس ہوتی اور کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگتا. لیکن اس کی پابندی بڑی مشکل ہے، وقت نہیں ملتا کہ بھئی جم کے آدمی بیٹھ جائے اور اپنے بارے میں سوچے تھوڑی دیر. حالانکہ ٹائم بہت ہوتا ہے ہمارے پاس، تو کسی نہ کس طرح شیطان جو انسان کی مصروف کر دیتا ہے، مصروفیت بن جاتی ہے، تو پھر وہ بس اب بیٹھ کر میں سوچتا ہوں اب میں یہ بات کروں گا، ملتا نہیں. لیکن اللہ کریم نے ایک ایسی چیز ہمیں دی ہے کہ اس میں صرف ان گنت خزانے اللہ نے بند کر دیے اس چیز میں، تو وہ تو ہمیں کرنی ہی پڑتی ہے. وہ ایسی چیز ہے، وہ تو لازم ہے، ہر انسان مرد پر بھی عورت پر تو کرنی پڑے گی، اس سے بچ نہیں سکتے. تو اس لاگنت خزانوں کے اندر ایک خزانہ یہ بھی اللہ نے چھپایا ہے، اس اوقات میں اس وقت میں انسان یہ کام کر سکتا ہے. ایکسٹرا کوئی کو کام لگانا پڑے گا لیکن ہوگا، بڑی آسانی سے یہ کام کر سکے گا. کون سا اللہ نے دیا ہے وقت ہمیں؟
5 وقت نمازوں کا جو وقت ہے، ہم نماز کو صرف اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ بھائی بس نماز ہے، نماز پڑھو، فارغ ہو، چھٹی کرو جلدی سے. جس کو کام ہے وہ بھی، اور جس کو کام نہیں ہے وہ بھی. ضرورت ہے جانے کی باہر یا نہیں جانے کی باہر ضرورت، لیکن اس نے یہ ہے کہ بس ہم تو نماز پڑھنے آئے تو فنش ہو گیا کام، چلو بھاگو یہاں سے مسجد سے. حالانکہ اللہ پاک نے اس مسجد کے اندر ایسی چیزیں انسان کی اصلاح کے لیے رکھی ہیں ثواب کے طور پر. ہمارے نے کیسے خزانے ہیں، اس کو آپ خود سوچ لیں. آپ کیا کرتے ہیں جب آتے ہیں؟ 2 جملے آپ کو پڑھنے پڑتے ہیں. ظاہر ہے ہر دعا درود کے بغیر تو قبول ہوتی ہی نہیں ہے. پہلے تو درودی بھیجنا ہے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ مفتاح باب رحمتی کا یہ اشارہ ہوتا ہے اللہ پاک اللہ نبی نے. اب جس جگہ پہ تم جا رہے ہو دنیا کے اندر کوئی بھی اس سے بڑی جگہ نہیں جہاں اللہ تعالی کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہو. اتنی بڑی جگہ ہے مسجد. پہلی وارننگ دے دی اللہ کے نبی نے، داخل ہوتے ہی بس یہ سمجھ جاؤ تم کہاں جا رہے ہو. اللہ سے کہہ دینا. ابواب، باب نہیں کہا، کیا گیا ہے؟ دروازے. اللہ اکبر، اتنی رحمت کے دروازے ہیں اس مسجد میں. جو انسان داخل ہوتا ہے کہ ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی وہاں تک کہ کیا کیا چیزیں انسان کو اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے اس مسجد میں داخل ہوتا ہے انسان. ہمیں تو عذاب ہی نہیں آتے مسجد کے، ہم اندر آئے تو ادھر دیکھ رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں، اس سے جھگڑا کر رہے ہیں، اس سے لڑائی ہو رہی ہے، دنیا کی بات چل رہی ہے، شادی رشتوں کی باتیں چل رہی ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، چٹکے لگ رہے ہیں. لیکن جگہ ہی ایسی ہے کیونکہ ڈائریکٹ ہم کیا کہتے ہیں نماز پہ کھڑے تھے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرح. کعبہ تو ہے ہی نہیں. تو بتایا یہ گیا کہ کعبہ ہے نہیں، لیکن جتنی بھی روحانیت خانہ کعبہ میں وہ یہاں پہنچ رہی ہے. ابواب رحمتی کا اللہ کے نزدیک نہیں دیواریں شیواریں ہے کوئی نہیں. بس یہ نیت کر لو تو قصہ ختم. پہنچ گیا میں اس رخ کرتا ہوں اپنا میں سارا. حقیقت میں یہ ہے کہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا منہ میرا کعبہ شریف تو یہ حقیقت یہ منہ کی نہیں کہا جا رہا بلکہ کیا ہے دل میرا کعبہ شریف کی طرف. حقیقی نماز یہی ہے. منہ تو ہم کہہ ہی دیتے ہیں، منہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمانے دل کھول دے. اب تو اپنے دل کو کھول کے کعبے کی طرف کر لے. جتنی بھی تجلیات اور رحمتیں میری ہیں سمیٹ لے گا اپنے دل کے اندر. کبھی سوچا ہم نے اس کو؟ ایک روٹین ہے ویسا ہے، جلدی 4 رکعتیں پڑھی وہ بھی مشکل. باقی کے چھٹی کسی نے کہتے یار ضروری نہیں ہے، اس فقہ میں یہ ایسا ہے، اس فقہ میں ایسا ہے، ہر کرا کے نماز بس دڑکی مارتے ہیں. کس کا قصور ہے نہیں بتایا. یہ تو یا تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ موت کے بعد بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم سے حساب کتاب لینا ہے، فکر مند بیٹھے بس نماز پڑھ لی الحمدللہ. لیکن یا تو ایسی دکان لگی ہے کہ صرف نمازی تو نہیں ہے، نماز کے ذریعے سے اللہ پاک بہت کچھ دینا چاہتے ہیں. بہت کچھ موجود ہے اس مسجد. کس کو آپ کہہ سکتے ہیں. ایک دفعہ نماز کی حدیث مجھے یاد آ رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد کے اندر، اور آپ کا جو آنے کا انداز تھا بڑا مختلف تھا. اس وقت حدیث کے لفظ یہ ہے معمول سے مختلف تھا، یعنی تیزی سے چلتے آ رہے تھے. اتنی تیزی کے ساتھ چلتے آئے کہ جس وقت آپ ان لوگوں کے پاس پہنچے تو آپ کا سانس اکھڑا ہوا تھا. سبحان اللہ، سانس مبارک تیز ہوا تھا. اس میں جوش بھی تھا، خوشی بھی تھی، اور چلنے کی وجہ سے جس آدمی چلتا ہے نا کبھی کسی خوشی کے وقت پہ وہ کیفیت تھی ساری. تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے دیکھ کر، اور بغیر کسی پوچھے آپ سے خود ہی کہنا شروع کر دیا. اتنا حالت تھی آپ کو خوشی کا، تعجب کی بھی حالت تھی. خطاب بھی جی رب نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ اکبر، اے لوگو تمہارے رب نے آسمان کا دروازہ کھول کر تمہیں فرشتوں کے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے. اللہ ایک سانس میں اللہ نے فرمایا تم جو بیٹھے ہو تمہارے رب نے تو آسمان کا
دروازہ کھول کے تم ان کے سامنے پیش کیوں آئے فرشتوں کے سامنے, اور سارے فرشتے تمہیں دیکھ رہے ہیں. آسمان کے پتہ نہیں کون سا دروازہ کھلا ہوگا جو اللہ کے اتنا نزدیک, اتنا مقبول دروازہ ہوگا. فرشتے تمہیں دیکھ رہے ہیں, اور فخر سے ان فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ کے انداز پیش کیا اللہ کے نبی نے کہ مجھے تو دیکھ ہی رہے ہو تم, جو میرا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی جس طرح پیش آ رہے ہیں فرشتوں سے, اور تم سے مخاطب کر کے جو بات کر رہے ہیں, کہتے یہ دیکھو میرے لوگ, سبحان اللہ. اللہ فخر سے کہہ رہے ہیں. کیا کیا انہوں نے؟ کہتے یہ مسجد میں بیٹھے ہیں, انہوں نے تو نماز پڑھ لی تھی, مغرب عشاء کا ٹائم تھا, انہوں نے تو نماز پڑھ لی تھی, لیکن کیسے لوگ ہیں. اللہ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ مغرب کے بعد گئے نہیں, بلکہ اگلی نماز کے انتظار میں موجود ہیں مسجد کے اندر. یہ بھی کہاں ملتا ہے؟ مسجد میں دیا اللہ, مسجد میں دیا. حالانکہ ہم تو سوچ کے بھی نہیں ہے کہ بھئی ایسا ہوگا ہی نہیں ہوگا. اگر آپ پرسنٹیج نکالیں, اتنے لوگ فارغ ہیں اس وقت, ٹھیک ہے کسی دکان ہے, کاروبار ہے, اتنے لوگ بیکار ہیں, فارغ نہیں بیکار ہیں, ان کو وقت ہی نہیں ملتا سوائے گپوں کے, بکواس بازی کے, غیبتوں کے, بیوی بچوں سے لڑنے سے, اس کے پنگے لینے سے, اس کے پنگے لینے سے, ایسی ٹیلی فون کرنے کے, لڑائی بڑھانے کے, کوئی دوسرا کام نہیں ہے. تو کیسا اللہ کہتے میں نے تو اپنی رحمت کا دروازہ کھولا ہوا تیرے لیے مسجد, تو تجھے تکلیف کیا ہے کہ تو اگر وہاں بیٹھ جائے تھوڑی دیر مسجد کے اندر تھوڑا سا. نہیں, چیونٹی لڑتی ہیں ان کو, چیونٹی سمجھتی ہیں نا, کیڑیاں, وہ لڑتی ہیں, بھاگوں میں وہاں سے کسی طریقے سے, نکل جاؤں میں کس طرح سے مسجد سے. یہ مسجد میں رہنے تو پھر وہاں بھی فساد کرنا, موت سر پہ کھڑی انسان. تو یہ جو نماز بھائی اللہ نے ایسا کمپیکٹ دیا ہے, یہ اتنے انعامات اللہ. ایک اور حدیث مجھے یاد آتے ہیں, سناتا ہوں. اسی طرح مسجد کے لوگ بیٹھے, تو پھر اللہ کا نبی تشریف لایا, اونچی آواز سے فرمایا بولے سبحان اللہ, پھر بولے سبحان اللہ, پھر کہیں سبحان اللہ. اللہ کے نبی کا ذکر ہے ماشاء اللہ. شب جمعہ دیکھے تھے, شب جمعہ ہے, ایک جماعت بیٹھی ہے, عشاء کے بعد فارغ ہونے کے بعد مسجد کے ہم لوگ بیٹھے ہیں. اللہ کو انتظار کس چیز کا ہے کہ سب مل کے ہم درود بھیجیں گے نبی پاک ذات پہ, اللہ کا ذکر ہم کریں گے. کوئی کہیں سے آیا ہے, کوئی کہیں سے آیا ہے, الحمدللہ, کوئی بوڑھا ہے, کوئی جوان ہے, کوئی بچہ ہے, منہ لٹکائے بیٹھے ہیں. کوئی پتہ نہیں, ہمیں جنت بھی نظر نہیں آ رہی, دوزخ بھی نظر نہیں آ رہی, فرشتے بھی نظر نہیں آ رہے, ہمیں تو وہی مسجد نظر آ رہی ہے. لیکن ایسا ذوق دل میں پیدا کر دیا کہ سب کچھ نظر آ رہا ہے. روح رسیف کر رہی ہے ہماری ان کیفیات. کوئی ہم ایسی انسان ہیں, ہم انسان ہیں, اتنے فضول آدمی ہیں ہم, بغیر لالچ کے میرا قدم ہی نہیں اٹھ سکتا. بغیر لالچ کے, یہ بھی تو لالچ ہے نا. کسی اللہ والے کے پاس بھی جائیں کیوں, جی اللہ کا نام سیکھیں, یہ بھی تو لالچ ہوا. کوئی ملنے آتا ہے ویسے کوئی آتا, چلو یہ کیا بات ہے. لیکن لالچ ہے, چلو اللہ کا نام سیکھیں گے, تو پھر لالچ ہی ہوا نا, یہ نہیں ہوا. اتنا لالچ, اللہ نے لالچ پیدا کر دیا ایک دوسرے سے کہ بغیر مقصد کے یہ ہلے گا ہی نہیں. لیکن سبحان اللہ, اس وقت کوئی مقصد ہی نہیں ہمارے سامنے, بولے سبحان اللہ, مقصد ہی کوئی نہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اللہ سبحانہ نے اتنا کرم فرمایا ہے کہ ہمارے اندر جنت کی خوشبو پہنچا دی. ایسا لالچی آدمی گھر کو چھوڑ کے, بکواس بازی کو چھوڑ کے, تفریحوں کو چھوڑ کے, ٹیکسنگ کو چھوڑ کے یہاں بیٹھے گا مسجد میں, کبھی نہیں ہو سکتا. یہ کوئی چیز ہے جو ہمیں بٹھا رہی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ اللہ. وہ چیز کیا ہے جو اندر ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ بیٹھ جاؤ یار, کیا کرنا, گھر سے گھسیٹ لے, ہمیں یہاں بٹھا دیا, اور یہ بہت شیطان نے رگڑے مارے اور دھوکے دے, کچھ بھی نہیں ہے, فنا بھی نہیں ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ لے آتا ہے. سبحان اللہ. لاکھ مخالفت ہو ذہن کے اندر, لاکھ سوالات ہوں, لاکھ فضول بکواس ہو, کچھ بھی نہیں, یہ کیا رکھا, کرتے کرتے پھر آگے بیٹھ جاتے ہیں. بولے سبحان اللہ. یہ روحیں نصیب کر رہی ہیں ہماری ان لہروں کو جو جنت سے اٹھ رہی ہیں. الحمدللہ اس وقت فضائیں اللہ نے ضم کر دی ہمارے ساتھ, جو ہمارے دادا کو نہیں ملی, پردادا کو نہیں ملی, ہمارے نسلوں کو نہیں ملی. لیکن اللہ کا کرم ہے, اس جگہ پہ ہمارے اندر یہ پیوس کر دی کہ جہاں خرافات کے سمندر کھلے ہوئے ہیں, ایک نہیں سمندر کھلے ہیں اس وقت,
جوان تو جوان، بوڑھوں کو جو مزے ہوتے ہیں اس ملک میں آپ کو پتہ ہی نہیں اسی بات کا، وہ تو ان کے لیے تو جنت ہے بکواس بازی کرنے کے لیے، اتنے اس وقت طوفان کر سکتے ہیں بیٹھ کے، کرتے ہیں۔ تو بھائی شیطان نے ہر ایج کا یہاں کھولا ہے دروازہ، ہر ایج کے لیے مزے مزے ہیں، ہر ایج کے لیے اس کے اسٹینڈ کے مطابق رکھا اللہ پاک۔ تو ان تمام چیزوں سے نکال کے اللہ کا شکر نہ کرے بندہ، مجھے بتائیں کتنا ناکارا شکر نہ کرے۔ ایک لالچی انسان بغیر لالچ کے بیٹھ گیا مسجد میں آ کے، تو کیا سنا رہا تھا میں آپ کو؟ حدیث سنا۔ ہاں یہ مسجد تھی جس میں میں آپ کو بتا رہا کہ مسجد کتنے خزانے اس مسجد میں ہوتے ہیں، اس کو صرف نماز تک ہی نہ محدود کریں۔ بھائی پہلی دعا سنا گیا باب رحمتی کا کہ میں اندر جا رہا ہوں تو ایک دروازہ نہیں کھلے گا صرف نماز کا، بلکہ کئی ہزاروں عبادات کے دروازے کھل جائیں گے، ہزاروں عبادات کے دروازے کھول دے گی نماز۔ آپ جتنے کشش رکھیے بلانے کی، ایک کشش رکھتے رہنا نماز کی، اور نماز کا بھی پہلے ہی کہہ دے گا نماز جب کھڑا ہوگا تیرا تعلق کس سے ہوگا؟ بیت اللہ سے ہوگا، کیونکہ بیت اللہ وہ جگہ ہے پوری کائنات میں میری تجلیات ذاتی صرف وہیں پہ اترتی ہے۔ کہاں ملے گا آپ کو یہ؟ مسجد میں۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ گھر بھی تو نماز پڑھ لے، گلی میں پڑھ لے، دکان پہ پڑھ لے، لیکن کیوں کہتا ہے کہ تو نماز میں یاد با جماعت کھڑا ہو، اور امام صاحب آگے ہوں تو پیچھے کھڑا ہو، تو ہم گروپ میں کھڑا ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رحمتوں کی وہ جگہ ہے، وہ ہے یہاں برسات کی ایسی بارشیں ہوتی ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ پوری امت ایک جگہ جمع ہو جائے اس وقت میں، پوری امت آ جائے میرے رحمتوں کو لوٹنے کے لیے، مل کیا ہو میرے پاس سارے لوگ۔ کتنی بڑی بات، رحم یعنی بہت دروازے کھلتے ہیں، اتنی چیزیں ہیں کرنے کے لیے اس مسجد کے اندر نا، اتنی چیزیں ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کرتا۔ دیکھا اندر آتے ہیں پہلے کیا کر، اس کے بعد ایک دوسری چیز ہمیں ملتی ہے، سنت اللہ اعتکاف میں کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم اعتکاف کی نیت بھی کرتے ہیں لوگ، ابھی اندر داخل نہیں تو اعتکاف بھی مل گیا۔ اللہ اعتکاف کم چیز ہے، سوچے ہم تو رمضان میں سمجھتے ہیں نا اعتکاف، ہم کہتے ہیں یہ بھی نیت کرنے کے ساتھ، کیونکہ دروازے کھل رہے ہیں، اعتکاف کا دروازے کھل گیا، سبحان اللہ بولیں گے۔ ہے کوئی جگہ میں خواتین سے کہوں کہ بھائی اللہ کی رحمت بہت وسعت رکھتی ہے، خیر میرے نظر میں حدیث تو نہیں گزری ایسی، کوئی نہیں گزری کہ ایسا واقعہ بھی نہیں گزرا، لیکن میں ذوق شوق سے بات کرتا ہوں اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن اور جب سن رہی ہوں گے نا یہ عورتیں، ان کو ضرور مرچیں لگیں گی تھوڑی سی کہ یہ مردوں کو تو بہت کچھ مل رہا ہے جنت، یہ تو مسجد میں جاتے ہیں تو ان کو یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، ان کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، ان کے لیے ہوتا ہے، ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو میں بتاتا ہوں بھائی اللہ کی رحمت بہت وسعت رکھتی ہے، تم بھی جب وضو کر کے اپنی جان نماز پہ آؤ تو تم کو اللہ تعالیٰ تیرا حکم ہے، مسجد میں تو میں بھی جا سکتی تھی، ڈرائیونگ مجھے آتی ہے، سودا لے سکتی ہوں تو وہاں نہیں جا سکتی، سین بس سے پیدل آتی ہوں وہاں سودا لے کے دور سے لے کے، اور پتہ اسدا سے اور فلاں جگہ سے گوشت لے کے میں مسجد میں نہیں جا سکتی تھی، تو میں وہاں بھی جا سکتی ہوں، لیکن اللہ میں کروں کیا کہ تیرا حکم ہے کہ مجھے پسند یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ چار دیواری کے اندر بیٹھ کے مجھے سجدہ کرے۔ بولے سبحان اللہ۔ اب یہ عورتیں نے باتیں کرنی، ان کے اشکال کو دور کر رہا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہوں، وہ تو میں چلی جاتی ہوں وہاں تو کوئی ایسا چکر نہیں ہے، سب کچھ لے آتی ہوں، لیکن یہاں تو تیرا حکم ہے، نہیں تم نے مسجد میں جاتا میں تمہاری کام کر ہی نہیں سکتی کہ مسجد میں دعا مانگوں جا کے پھر میں نماز ہی پڑھوں، تو یہ تو کہیں گے تو نہیں نہ کہہ سکتی ہیں، لیکن میں اس رحمت کے صدقے سے میرے دل میں جو بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کا بھی کام بن جائے گا انشاءاللہ، عورتوں کا بھی۔ جب تم جاؤ صلی وضو کر کے، کوشش تو کرنی چاہیے کہ ہماری ایک جگہ مخصوص ہو نماز پڑھنے کی، ہمیشہ وہیں نماز پڑھیں، عورتوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جب وہاں مسئلے پہ جائیں نماز پڑھنے کے لیے وضو وغیرہ کریں تو جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو جا نہیں سکتی مسجد میں، مردوں کو تو مزے لگے ہوں گے اس تو تیرے ہی حکم کی جا سکتی ہوں میں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مجھے پڑھ بھی سکتی ہوں وہاں جا کر، لیکن تیرا حکم یہی ہے کہ تم نہیں، مجھے پسند تو چار دیواری کے اندر پڑھ، میں تو پڑھ رہی ہوں چار دیواری میں، لیکن ان کو تو انعام بہت مل رہا ہے، تو میں بھی یہ دعا پڑھ لیتی ہوں، تم جو لوگ دعا انہوں نے پڑھی ہے میں بھی اعتکاف کی نیت کر لیتی ہوں، اللہ کہے گا تجھے بھی میں وہی عطا کر دوں۔ اس کے دل میں کیا کمی ہوئی بھائی، ہم تو کہہ نہیں ہے نا صرف،
تو میں عرض یہ کروں گا فکر نہ کیا کریں، آپ بھی یہ دعا پڑھ لیا کریں انشاءاللہ. فتوا نہیں دے رہا نا، میں حدیث ہے، میں تو اپنے ذوق سے کہہ رہا ہوں اللہ کی رحمت دیکھتے ہوئے وہ کسی کو محروم نہیں کرتے. وہی پڑھے اللہ ہم آ رہے ہیں مصلی پہ، ہماری رحمت نہیں کہ دروازہ نہیں، دروازے کھول دیں. ہم بھی اعتکاف کی نہیں کرتے ہیں، پھر اسی طرح بیٹھے ہیں آپ بھی ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں، کچھ کام نہیں کرنی ہے تو وہ خاص بازی نہ کریں، مصلی پہ بیٹھے آدھا پونا گھنٹہ مل جاتے ہیں. وہ حدیث جو مجھے یاد آ رہی تھی بولنا بڑی، وہ بھی اسی سلسلے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک دروازہ نہیں کتنے دروازے ہیں. اللہ کے نبی آئے کہتے بھائی کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کیا کر رہے مسجد تم بیٹھے ہو، ابھی تو نماز کو کچھ دیر ہے، ابھی کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ وہ خاموش تھے. تم اس طرح کیوں نہیں کرتے اس وقت؟ دیکھیں کیا انداز ہے اللہ کے نبی کا سامنے. جنت کے پھل کھاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کھاؤ؟ وہاں تو ویسے پھل نہیں ملتے تھے، کیلا آتے ہم نے دیکھے بچاروں صحابی کو تو سوائے سوکھی کھجور کے کھائی کچھ نہیں ان کے پاس، تو وہ ان کو کیلے بنانے اور اس گھاس سے ملتے تھے. یہ تو ہمارے پاس گھر کے اندر سڑتے رہتے ہیں پڑے ہوئے خزانوں قسم کی چیز. اللہ بولا الحمدللہ اللہ کی نعمت دی اللہ نے. بھی کھانے کو تو یہاں روٹی نہیں ملتی، اللہ کے پھل کھائیں ہم، وہ بھی جنت کے پھل وہ کھائیں. خالی بیٹھے کھانا شروع کر دو جنت کے پھل، الحمدللہ سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے مسجد میں جنت کے پھل بھی ملتے ہیں، بولے سبحان اللہ. ابواب الرحمت کا اس میں یہ بھی ایک ہے کہ دسترخوان میں بچھا ہوتا ہے میرے رب کا، وہی عام دسترخوان نہیں ہوتا بلکہ کہاں کا ہوتا ہے؟ اونچا بولیں پہنچ گئی نا جنت میں. جب میں کہتا ہوں لوگوں کو جنت میں پہنچاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ دیکھیں لوگوں کو بھرگلاتا ہے، کہتے ہیں میں جنت میں پہنچاتا ہوں. اب پہنچ ہی نہیں گیا جنت، مسجد میں آئے وہ تو کہتے ہیں جنت کے پھل کھاؤ. الحمدللہ یہ جنت کے پھل، سنو جنت کے پھل تو یہاں تو کچھ نظر نہیں آ رہا. ہاں جنت کے پھل تو تمہارے ساتھ ہیں. وہ کیسے کرو اللہ کا ذکر، سبحان اللہ اللہ کرو اللہ کا ذکر، جنت کے پھل اترنا شروع ہو جائیں گے درخت کے. ایک دن میں تشخیص کیجیے آئیے کہ بھائی درخت لگا ہوا ہے جنت کا یہاں الحمدللہ، اس سے پھل توڑ لے، اس میں بڑے قیمتی قیمتی تیرے وہ درخت کون سے؟ اللہ کا ذکر کا درخت موجود ہے یہاں، اللہ کے ذکر کا درخت موجود ہے، اس میں پھل لگے ہیں مختلف قسم کے. اور جو جنت کا پھل ہوگا اس میں کیا ہوگا؟ یہ نہیں کیلے کا درخت ہے یا اورنج کا درخت ہے، نہیں نہیں نہیں، درخت ایک ہوگا، نیت تو تیری ہوگی. جسے میں نے کیلا کھانا ہے اسی درخت سے کیلا آنا شروع ہو جائے گا. بولے سبحان اللہ اللہ. آپ کہیں نہیں کیلا نہیں میں سیب کھانا ہے، اسی درخت ایک ہی کھڑا ہوگا اس میں سے سیب نکلنا شروع ہو جائیں گے. نہیں یہ نہیں لینا جی، میں نے تو گولڈ سمتھ لینا ہے، گولڈ سمتھ آنا شروع ہو جائے گا. اللہ بولے سبحان اللہ. تو درخت ایک لگا رہے ہیں، وہ کون سا ہے؟ اونچا بولنا، ذکر اللہ. سب سے اونچا درخت ہے مسجد میں ذکر اللہ کا یاد ہے، سب اس کے تابع ہے، سب اس کی سائے کے نیچے ہیں. مسجد میں جتنے وہ پھلتے ہیں اسی کے سائے میں کھل رہے ہیں سارے. درخت لگایا وہاں، اس میں توڑو نا پھل نکلتے ہیں جی. کون سے؟ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کسی اور ذکر کا نام لیے کیونکہ موسم اس کا ہے، آج اس کا موسم ہے. اس پھل کو کھاؤ، آج جنت میں آم لگا ہوا ہے. سر کچھ آ رہے ہیں دانت نکال رہے ہیں، ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی کونکلی مار رہا ہے، کوئی بکواس کر رہا ہے. اور اللہ نے کہا پھل کھاؤ. اب کھایا کریں گے پھل یا نہیں؟ اتنی بڑی چیز ہے ذکر. اور آپ تو نقش بندی، آپ کو تو اندر ہی لگ گیا درخت اندر ذکر کا. آپ نے کچھ کرنی ہے، بس آپ نے تو آنکھ بند کر کے پہنچنے آسمانوں پہ سیر کرنے پھرنے. آپ کو تو اندر لگا دیا اللہ والوں نے ذکر کا بوٹا. الف اللہ چمبے دی وہ دل سے مرشد لائی، ایسی بوٹی لگا دی میرے مرشد نے میرے دل کے اندر کہ اس میں سے پھل نکلنا شروع ہوگا. لگی ہے جس کی لگی، مجھے بتائیں کون کون آدمی جس کی بوٹی لگ چکی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے. سب کے لگ چکی ہے بوٹی، درخت لگ گیا تو پھل کیوں نہیں کھاتے ہوتے؟ بولا پھل کھائیں گے انشاءاللہ. خبردار نقش بندی کی شان نہیں کہ کوئی وقت بھی اللہ کے ذکر سے خالی ہو. اس کا تو بس آنکھ بند ہونی چاہیے
اور دل کی طرف دھیان ہونا چاہیے. اس کو پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, کتنے لوگ بیٹھے, بس اپن آیا اندر نیت کی, ٹھک سے پھل کھانا شروع ہو جائے. سبحان اللہ. کبھی اللہ کا ذکر کرنے والا الحمدللہ لالچی نہیں ہوتا. جیسے انگور نہیں ملا, جیسے سیب نہیں ملا, جیسے فلاں نہیں ملا, سب کچھ مل رہا ہوتا ہے اس کو. سبحان اللہ. پھل جو کھا رہے ہیں. تو خیر اور بہت سی حدیث ہیں جو اس مسجد کے ابواب میں کے زمانے میں آپ کو عرض کر سکتا ہوں. بہت کتنی چیزیں, یہ 2 چیزیں بتائیں, اصل مقصد پہ آتا ہوں میں آپ. اسی میں سے خزانہ جو بتایا اصلاح کی چیز, اس سے اصلاح کیسے کریں. 5 اوقات اللہ نے پاک دیے ہیں, یہ اس میں ایک سب سے بڑا راز جو ہے وہ یہی ہے کہ بندے کی اصلاح بھی یہی ہوتی ہے. میں نے عرض کیا کہ اصلاح کا سب سے شارٹ, سب سے فاسٹ اور سب سے مؤثر, اتنی اردو سمجھ جاتے ہیں آپ نہیں سمجھے, سب سے مؤثر, سب سے فاسٹ, سب سے تیز طریقہ کیا ہے, اس مسجد سے ملے گا بڑے آرام سے. جب مسجد میں آئیں گے اور تو ہمیں کر سکتے ہیں, اور لیکن وہاں ہمیں وقت ہی نہ ملتا. ادھر فون آ گیا کسی کے, ادھر یہ مال, اس نے سامان لے آؤ, جی سامان ہے, چھت ٹوٹ گئی تو فنا ہو گیا, تو بکواس بات چلتی. لیکن مسجد میں کچھ بھی نہیں, اللہ کہتا ہے اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ گئے, بڑا ٹائم ہوتا ہے. تو یہاں جو اصلاح کرنا چاہتا ہے اس کے لیے دروازہ کھل گیا ایک اصلاح کا. اب وہاں میں سے ایک دروازہ اصلاح کا, وہ کیا ہے, سب سے مؤثر, سب سے تیز, سب سے افیکٹو, سب سے بہترین طریقہ جو ہے اصلاح کا جو ہے وہ کیا ہے, آدمی اپنا تجزیہ کرے. کیا کرے, تجزیہ سمجھتے ہیں, اسسمنٹ, سیلف اسسمنٹ. صحیح لفظ ہے انگلش کا جو بولا میں نے, نہیں بولا. اسس کرتا ہے, ججمنٹ اپنے آپ کو, سیلف. کوئی دوسرا نہیں دیکھ رہا, تیسرا نہیں دیکھ رہا, شیخ نہیں دیکھ رہا, کچھ, بس کون ہے, اللہ اور اس کا مولا ہے. صرف یہ اتنا تیز طریقہ ہے, یہ یہاں ملے. کیسے آپ آئے, ہم نے بس کوشش یہ کرنی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد یا نماز سے پہلے, یا سنتوں نماز سے پہلے بیچ میں 5 منٹ 3 منٹ جتنے مل جائیں, 6 منٹ مل جائیں, اور سے سن رہے بات میری, بولے سبحان اللہ. صحیح ہے, سن رہے. تو اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے, بہتر یہ ہے کہ نماز ختم کرنے کے بعد کرنا, بہت ہی مؤثر طریقہ ہو جائے, سٹارٹ میں کر لے آدمی. یہ ہم نے اپنی اصلاح کی نیت سے بیٹھ کے سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تھا فجر پر, فجر سے ہو گیا اثر, یہ فجر سے اثر تک تو نے مجھے رکھا ہے دنیا کے اندر, اور لازم تھا میرے دنیا میں بیوی کا کام, گھر کا کام, دکان کا کام, فلاں کا کام, یہ کام, پینشن ہے اس کے بہت کام ہے, پینشن کے تو زیادہ کام ہے, بچے کو چھڑے آؤ جی, انو لے آؤ جی, دن دے آؤ, ہزاروں کام انسان, فارغ تو کوئی نہ تھا. تو فجر سے لے کے ظہر تک پھر ہم نے اسیس کرنا ہے اپنے آپ کو کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں. بس ایسے جیسے شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا, میں کوئی جھوٹ تو نہیں بول دیا, میں نے غصہ تو نہیں کیا کسی پہ, میں نے یار کوئی آدمی آیا تھا, میں نے اس کو چکر دے دیا, میں نے فلاں, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا آدمی کی, تو اس نے وہ ہم نے حساب لگانا ہے اپنا, اس کو کہتے ہیں سیلف اسسمنٹ. اور 5 دفعہ دن کے اندر یہ حساب ہم نے لگانا ہے. کامیاب دکاندار وہ ہوتا ہے کہ جو دکان بند کرنے کے بعد اپنی دکان کا حساب لگاتا ہے کہ یار آج میں نے کتنا دینا ہے, کسی کا کس کا لینا ہے, کتنا میری سیل ہوئی ہے, کتنا میں خرچ کروں. تو اس کا کبھی وہ اوور ڈرافٹ نہیں ہوتا, شخص انادر نہیں چلتا, وہ اپنے بیلنس پہ رکھتا ہے, کبھی وہ پریشان نہیں ہوگا, اپنے حساب سے چلے گا. مجھے زندگی میں آج تک, آج تو آئی نہیں خیر, زندگی میں جتنے 30-40 سال میں نے بزنس کیا, واللہ مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوئی کسی کا کوئی پیسہ دینا ہے, دکان کا کاروبار میں نقصان آ رہا ہے, یا کسی کو میں نے چیک دینا ہے, یا کسی کو چیک باؤنس ہو گیا, یا میرا مال مار ہو گیا. یہ تو تصور میں میرے کبھی ہے, عادت تھی. کیوں کہ ہر چیز روحانیت سے مل جاتی ہے انسان کو. میرے شیخ نے جہاں مجھے الحمدللہ اللہ کا نام سکھایا, وہاں دنیا پہ بھی کام کرنا سکھایا, ساتھ میں نصیحتیں بھی فرمائے گی. اور کی صاحب ایک بات کا خیال رکھو, ہاتھ سے کمانا اور اپنی دکان کا جانچ پڑتال بھی روز خود ہی کرنا. بولے سبحان اللہ. کیا ایک درویش, کس کو کیا پتا, اس کو ایک ویسٹرن دنیا کا آدمی ہے, ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسن, جس نے خود اس میں ڈگری کی ہو, ہوٹل کیٹر مینجمنٹ میں جس نے ڈگری کی ہو,
مینجمنٹ میں ڈگری جس نے کی ہو مجھے بتائیں اس کو ایک درویش سکھا رہا ہے، اور اللہ کی قسم کوئی کتاب کام نہیں آئی، کام کیا ہے اس درویش کا کہنا یاد ہے. میری دکان ہی چلی اس وجہ سے، میں آج تک بھوکا نہیں مرا. حضرت کہنا بس ایک ہی چیز حضرت سن، اپنی دکان کا حساب خود کرنا، اپنے ہاتھ سے کرنا اور ہاتھ سے کمانا. ٹھیک ہے جی، آپ دنیا میں اپس اینڈ ڈاؤنس تو آتے ہیں، 50 سال 40 سال زندگی گزاری، سب تمہارے لوگ ساتھ تھے. شیخ وہ ہوتا ہے جو ہر وقت ساتھ ہو. کیسے ساتھ ہوتا ہے کہ جو اس نے آپ کو نصیحت کیا دل پہ لکھ لیں اس کو، بس وہ کوئی حوادث آئے، ایکسیڈنٹ آئے، کتنے بڑے بڑے خیالات آئے، وسوسے آئے، بس میرے حضرت نے فرمایا میں نے ایسے ہی کرنا ہے. وہ مر جائیں گے، وہ پاگل ہو جائیں گا، تو کیا کام کرنا شروع کر دیا تو، یا انہوں نے ایسے تھوڑی کہا تھا ابھی چھڑ دو غلطی کچھ جڑا انہوں نے کیا ہے اسی پہ میں قدم جماؤں گا. تو حضرت کو سیکھ ساتھ ہوتا ہے اس کی. میری باتیں سمجھ آ رہی نہیں؟ سب کو آ رہی ہیں؟ سیدھی بات. حضرت نے جو نصیحت فرمائی دل پہ لکھ لی. اب میں بہت بڑی دنیا میں واپس آ رہا ہوں، ایک گدائی سے چھوٹے کے گاؤں کے ساتھ. کتنا پڑھا لکھا انسان گیا ڈگریوں کے ساتھ، جب واپس آ رہا ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سب کچھ سیکھ کے اس سے آ رہا ہوں، پوری ایجوکیشن وہاں سے لے کر آ رہا ہوں. ان کتابوں کو بند کر دیا. اب میں جب بزنس کر رہا ہوں تو حضرت کے کہنے اور فرمان کے مطابق بزنس کر رہا ہوں. نہ کسی کا اللہ آج تک تو کوئی بتا دے گی مجھے فاروق صاحب اتنے پیسے ادھار کھا گئے، اتنا میرے کھا گئے، اتنا کھا گیا. ٹاپ کلاس بزنس کیا الحمدللہ، سب سے بڑا سینٹر تھا آپ کا اس میں. اسٹارٹ ہی ہم نے کیا تھا وہاں، تو یا آؤنڈر سینٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں اسٹارٹ ہی ہم نے کیا تھا، سب سے پہلے وہی تھا وہاں پہ دکان اسٹارٹ کرنے والا. کیا یورپ کا سب سے بڑا سینٹر تھا. ہزاروں سود والے تھے، ہزاروں بینک ڈرافٹ لیتے تھے، بڑے بڑے بزنس ہوتے تھے نا. سبحان اللہ. بس ہم ایک کام کرتے تھے کہ جو صبح سے شام تک کو اس کا حساب کیا، 10 پاؤنڈ ہے تو 5 پاؤنڈ کا خرچہ نکالا، اس کا خرچہ ہے، اتنا خرچہ ہے، اس کا خرچہ اس کو الگ کیا، 2 پاؤنڈ بچتے ہیں، 2 پاؤنڈ کے ساتھ گزارا کر لیا دن میں. بولے سبحان اللہ. اس سے آگے گئی نہیں، 2 پاؤنڈ سے آگے تو ادھار کہاں سے آئے گا بھائی؟ آئے گا؟ سیدھی بات. ادھار ہو کر سکتا پھر اس میں برکت کی پوچھے نا، برکت تو کیا برکت، اس کا حساب ہی. تو کیا یہ رہا تھا کہ جو سب سے بہترین دکاندار ہوا، سب سے فضول آدمی وہ ہے کہ جس نے کبھی وہ ہو جائے گا جی ڈالو جی گڈیاں، وہ گڈی لے لو جی، تو وہ فلاں لے لو جی لے دیں گے، ابھی کرسمس پہ ہم فلاں ہو جائے گا. میں ان لوگوں کو ہمیشہ روتے دیکھے، مطلب میں دیکھتا تھا نا سارے قسم کے لوگ آتے تھے، پھک ان کی دکانیں بند ہو گئی، کاروبار بند ہو، بےمانیوں سے، سودوں سے، فراڈوں سے. لوگ ان کے پیچھے گالیاں دے رہے ہیں، میرا پیسہ کھا گیا، اس نے یہ کیا، تو کچھ ڈاڑیاں رکھے پھر دینا، حج کر دینے، فلاں کر دینے. ساری دین کو بدنام کرتے ہیں وہ لوگ. معذرت سے کیا اپنی ساری عبادات کو بدنام کرتے ہیں، حجوں کو بدنام کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. لوگ تو کہیں گے نا پھر. بس وجہ کیا؟ انہوں نے یہ سوچا نہیں کہ بھائی ہم اتنے پاؤں پھیلائیں جتنی کی چادر ہے. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے دنیا بھی بتائی جاتی ہے اور دین بھی سمجھایا جاتا ہے. دونوں چیزیں چلتی ہیں، اس کا تعلق تو ہے نا. ہمارا دنیا ہی نہیں تو دین کیسے چلے گا ہمارا؟ تو بھائی روتے ہیں پھر وہ لوگ بیچارے، خرچے بڑھ جاتے ہیں، نہ کسی پتہ کہ دینا کس کے لینا کس کے، اس کے کس جو آگے اپنے سمجھا اس پہ خرچ کر دیا. دیکھو گے آپ نے لوگوں سے. تو میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کیا حالات ہیں ان کو بیچاروں کے، برے حالات ہیں، ختم کچھ بھی نہیں. لوگ کب تک گالیاں نکالتے ہیں اتنا پیسہ. تو جو آدمی دنیا کے معاملے پہ دکان پہ حساب کتاب کرتا ہے روزانہ شام کو، اس کے حساب سے چلتا ہے، تو سبحان اللہ. تو وہ آدمی کتنا گریٹ ہوگا کہ جو اپنے اعمالوں کو تولتا ہے 5 وقت. اللہ، وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ جب میں سوچوں گا کہ میں فجر کے بعد آیا عصر تک سحور تک میں نے یہ کام کیا، 5 وقت میں اپنا اکاؤنٹ نکال رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں میں نے گناہ کیا، آنکھ سے کیا، ایک دم میں ڈر گیا. کافی گناہ ہو گئے. میرے دل میں لڑکی کا خیال بھی آیا تھا، اس آدمی کو میں تو اس کے ساتھ غصہ بھی کر دیا، اپنی بچوں کو بھی تھپڑ مارا میں نے. بہت کوئی حساب ہو رہا ہے نا 2 گھنٹے کے بعد. سبحان اللہ. بیلنس شیٹ بن رہی ہے نا آپ کی، ایک بہت جلدی بن رہی ہے الحمدللہ. اس بیلنس شیٹ میں ہم بے پرواہ، ہم تو زندگی میں رمضان میں کبھی نہیں یاد کرتے پھر گناہ کو. لیکن یہ ہے مومن کا طریقہ، سیلف اسسمنٹ. مسجد سے نہ نکلے دیکھے کیا میں یہ 2 کام کریں گے،
اللہ تعالیٰ میں تو بڑا نقصان دہ سودا ہو گیا، میرا تو بیلنس شیٹ بڑا خراب ہو گیا، ڈیفیسٹ میں جاؤں، میرا جہنم کی تو جا رہا ہے رخ، شیطان لے گیا مجھے، میں اپنا رخ موڑتا ہوں انشاءاللہ۔ اب میں جب جاؤں گا نا، اب میں نے ایسے اعمال کرنے انشاءاللہ، ان کو پہلے صاف کروں گا، اس اعمال کے مقابلے میں لے کر آؤں گا اپنے اچھے اعمال۔ کسی سے زیادتی کی ہے تو اس کے مقابلے جا کے آپ صدقہ کریں، کسی کو تھپڑ مارے تو اس کے مقابلے جا کے اس کی رحم کے ساتھ اپیل کریں، یعنی اس کو کمپنسیٹ کریں، کب تک؟ ظہر سے لے کے عصر تک۔ بولے سبحان اللہ، کہ بیلنس شیٹ پوری کروں میں اپنی، جس کی غلطی اس سے فوراً معافی مانگ لیں، اس کے لیے استغفار کر لیں، اپنے لیے بھی استغفار کر لیں کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ یہ بیلنس صحیح کر دے، میں جا رہا ہوں اس کو کئی کر کے انشاءاللہ اثر پہ آؤں۔ اثر کیا ہے؟ نماز پڑھی، پھر 3 منٹ گردن جھکا دی، ابھی کیا کام ہوا اس وقت؟ بیلنس برابر ہوا نہیں ہوا، ابھی اور کچھ نہیں چڑھ گیا، اس کو پھر کلیئر کریں۔ جس وقت آپ بیڈ پہ جائیں گے الحمدللہ آپ عام آدمی نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ جنتی انسان سو رہا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ طریقے اصلاح، ہم 5 وقت آتے یہ کام کرتے ہیں، گناہ دھلتے رہیں گے، احساس ہوتا رہے گا، پتہ چلتا رہے گا میں نے یار یہ کام کر لیا، میں نے سگریٹ پھر پی لی، میں نے یار فلاں یہ کر لیا، میں نے اپنی بیوی کو پھر میں جھوٹا وعدہ کر لیا، میں نماز، پھر میں اس میں نماز میں کمزور ہو گیا ہوں، پھر میں یہ سوچ رہا ہوں، پھر میرے دل میں یہ خیال آ گیا، پھر میں نے یار جھوٹ بول کے لالچ کر دیا، پھر میں نے فلاں آدمی کو فراڈ کر لیا، تو اگلی نماز تک چلے گا نہیں کام اللہ کے فضل سے۔ نہیں یار اگر مجھے موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ اس کو تو بیلنس کروں گا، پہلے استغفار کی معافی اللہ سے مانگنی ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے، بڑی غلطی ہوئی ہے، پہلے تو اللہ سے حساب کر کے پھر اس کو ختم کرنے کے لیے اسے ایڈوانس صدقہ کرنا ہے، لوگوں سے اچھی باتیں کرنی ہے، اس کو برابر کرنا ہے پیرنٹس کو۔ تو شام کو عشاء کی نماز ہوگی الحمدللہ بہترین کام ہو جائے گا۔ تو 2 کام کرنے ہیں جو ہمیں اس وقت جس میں پتہ چلا ہے۔ نمبر 1، جب بھی ہم مسجد میں آئیں گے تو مسجد کو چھوٹی جگہ نہ سمجھیں اور صرف نماز کے لیے سمجھیں۔ آج سمجھ گئے نا بات، کہ صرف نماز کے ثواب نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ابواب رحمتی کیا ہے، اور ابواب اللہ نے کھولے تو ہم ان دروازوں کو جان بھی نہیں سکتے کہ کون کون سے دروازے ہیں۔ دوسرا کام ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے جب بھی آئیں گے الحمدللہ بھوکے پیٹ آنا ہے اور پیٹ بھر کے جانا ہے۔ کیا کھا کے جائیں گے؟ مجھے بولا ہے پورا یقین ہے ملیں گے انشاءاللہ۔ پھر اللہ خالی آتے ہیں، ہم تو جنت کے پھل لے کے جائیں گے۔ ہمارے پاس نقل کیا طریقہ ہے؟ ٹھک سے آنکھ بند کر کے درخت آپ کے سامنے ہوگا، پھل توڑتے رہیں اللہ کے پھل۔ اللہ 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 بیٹھ رہے جب تک ہے، اللہ بٹھائے بیٹھے۔ اور تیسری چیز یہ بھائی اگر کوئی ہمیں فضول بکواس نہیں ہے الحمد للہ بیٹھے ہیں، کوشش یہ کرے آدمی کہ مسجد کے وقت زیادہ سے زیادہ ٹائم لگائے، بھاگنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ پوری نماز بھی نہیں پڑھتے، پوری نماز نہیں پڑھتے، اتنے دل گھبراتے، بلکہ اتنی محبت ہو جائے مسجد سے دل کرے کہ باقی نفل میں یہاں پڑھیں، یعنی ایسی کیفیت ہو جائے یا سب نکل جائیں بس میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، آدمی برے لگیں ادھر ادھر کے بیٹھے ہوئے، ایسی بھی کیفیت ہوتی ہے نا لوگوں کی، پھر یہ اللہ گھر اکیلا بیٹھو، اتنا لطف آئے گا آپ کو، بس ایسا لگے گا جیسے بی بی مریم بیٹھتی تھی نا، کوئی اکیلے بیٹھ کے نہ گھجنے بیٹھ جا، تنہائی ملے اور بیٹھے آدمی، چوٹری نہیں مارنی ہوتی، کونے پکڑ لے آدمی بیٹھے آدمی مراقبہ کر رہا ہے، بیٹھا کچھ کر رہا ہے، بات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک جو آج ہمیں باتیں ملی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلیں یہاں پھر جنت کے پھل تو آج ایسے ہی کھائیں نا، پھر مزہ آ جائے انشاءاللہ۔ جمعرات آج تو خاص ڈش ہوگی نا پھلوں کی ماشاءاللہ۔ ہاں جی، بسم اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعملنا كل ذلك عندنا يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي المهمات يا قاضي المهمات يا قاضي المهمات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم دمرهما كما ربياني صغيرا اللهم دمرهما كما ربياني صغيرا اللهم دمرهما كما ربياني صغيرا یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے یا اللہ ان کا بہت حق ہے ہمارے پہ میرا مولا ان کے ہمارے ماں باپ کو بخش دے یا اللہ ان کی خدمت نصیب فرما ان سے محبت نصیب فرما اے میرے مولا حق ادا نہیں کر سکتے ان کا میرے مولا تو اپنے فضل و کرم سے یا ان کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بخش دے یا اللہ ان کو درجات بلند فرما یا اللہ ان کو قرب خاص نصیب فرما وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه وآله وصحابه وأزواجه ذرياته أهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين